بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہماری مغربی سرحدیں بالکل غیر محفوظ ہوئی پڑی ہیں۔ چمن کے علاقے میں 2-3 دفعہ ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ ہو چکی ہے۔ افغانستان کی سائٹ سے خاص طور پہ ایک چمن کے 1-2 گاؤں کے اوپر جو فائرنگ کی گئی اس سے سویلین ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور یہ واقعی بہت زیادہ کنسرن کی فکر کی بات ہے۔ یہ ایسا کھیل نہیں ہے کہ جب جی چاہے آپ اٹھ کے گولہ باری شروع کر دیں اور دوسری طرف سے ریئیکشن نہیں آئے گا۔ افغانستان سائٹ پہ یوں لگتا ہے کہ جیسے فورسز کے اوپر کنٹرول خاص نہیں ہے۔ وہ لوگ کوئی بھی اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز دیکھتے ہیں تو فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب سیلاب آیا تو سیلاب بلوچستان کے علاقے میں خاص طور پہ بہت تباہی مچی۔ اس سیلاب کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ جو فینس تھی ہماری وہ ڈیمیج ہوئی، فینس اکھڑ گئی، فینس گر گئی کئی جگہوں پہ، کیونکہ یہ سیلاب پہاڑوں پہ بارشیں وہ اتنی شدید تھیں کہ پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ پرسورت جب ہمارے ٹروپس نے ان فینس کو درست کرنے کی کوشش کی، جب وہ لگاتے ہیں واپس لگانے کا کیا تو افغانستان سائٹ سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ 1-2 شہادتیں بھی ہوئیں۔ پرسورت آپ کا ایک انتظام موجود ہے، ایک اداراتی انتظام موجود ہے جہاں دونوں ملک مل کے بیٹھ کے بارڈر مینجمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی شکایات دور کرتے ہیں، لیکن طالبان کی حکومت نے جو کچھ بھی انہوں نے بارڈرز پہ طالبان ہی ہیں جو لگائے ہوئے ہیں، ان میں اتنا صبر نہیں ہے کہ وہ یہ انتظار کریں کہ کوئی میٹنگ ہو جائے اور اس کے بعد طے کیا جائے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا، اور جب افغان سائڈ پہ بھی بارڈر کے قریب کوئی بنانے کی کوشش کی انہوں نے، جیسے ابھی ایک پولیس چوکی بنانا چاہ رہے تھے تو پاکستان نے نہیں بنانے دی، فائرنگ کر کے اس کو ڈسپرس کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ لیکن یہ کوئی اچھا سلسلہ نہیں ہے۔ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ دونوں طرف پاپولیشن آنا جانا بھی رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی مغربی سرحدوں پہ ہمیں امن چاہیے۔ لیکن امن کا طریقہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسری سائڈ سے ہر وقت گولہ باری ہو یا کوئی وائلیشنز ہوں اور پھر ہم کہیں کہ جی اچھا کوئی بات نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے۔ آج ہمارے فارن آفس میں یہ ڈسکشن کے بعد ایک کنسنسس ہوا کہ ہمیں طالبان حکومت سے اس کو انگیج کرنا چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے، اور بات چیت کے ذریعے ہمیں اپنے دونوں ملکوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ اور امن کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ فارن آفس نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دے دی اور امید ہے کہ بات چیت بھی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے 2 ڈیلیگیشنز آپس میں جا کے بات چیت کر چکے ہیں۔ وہاں پرابلم یہ ہے افغانستان میں کہ افغانستان ڈیورنڈ لائن کو ایک سرحد نہیں مانتا، جبکہ باقی پوری دنیا اس کو سرحد مانتی ہے، اور پاکستان یہی کہتا ہے کہ یہ انٹرنیشنلی اب ایک ایکسیپٹڈ باؤنڈری ہے، اور 70 سال سے آپ یہ جھگڑا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، اور نہ یہ ایسے حل ہو سکتا ہے۔ سو بہتری اسی میں ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ اپنے اپنے معاملات پہ توجہ دیں اور اس کو ایک سرحد کے طور پہ مان لیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو لوور لیول کے ان کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو فینس لگائی گئی ہے یہ در حقیقت اس باؤنڈری، اس یعنی ڈیورنڈ لائن کو جو کہ افغانستان نہیں مانتا اس کو پرماننٹ کرنے کی کوشش ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب یہ لگائی گئی تھی فینس، اس وقت اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی۔ اشرف غنی نے بہت اعتراض کیا شروع میں، لیکن بعد میں غالباً ان کو امریکنوں نے اور دوسروں نے سمجھایا کہ دیکھیں یہ دور مختلف ہے، یہاں پہ دہشت گردی ہے، اور دہشت گرد دونوں طرف
پناہ حاصل کر لیتے ہیں. کبھی وہ آپ کی طرف واردات کر کے پاکستان کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی پاکستان میں واردات کی تو افغانستان کی طرف چلے جاتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے رستے روکے جائیں، اور اس کے لیے فینس کا لگانا یہ مفید ہوگا. فینس بہت حد تک مضبوط فینس ہے. اس کے ساتھ ساتھ بعض جگہوں پہ کچھ فاصلے پہ قلعے بھی بنے ہوئے ہیں، اور ان قلعوں کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سیکورٹی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ 100% مینڈ نہیں ہے. درمیان میں اسی طرح آپ کو کچھ نہ کچھ جگہ چھوڑ کے پھر وہ کیمرے یا وہ لگانے پڑتے ہیں، قلعے بنانے پڑتے ہیں. سو جہاں کہیں کوئی علاقہ پورس ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی افغانستان سائڈ سے فینس کو ڈیمیج کرنے کا بھی کام کیا گیا ہے. بہرصورت پاکستان نے یہ بڑی واضح طور پہ وارننگ بھی دی ہے، اور اب مذاکرات کی طرف بھی جا رہے ہیں، جہاں افغان طالبان نے ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے بات چیت ہونی چاہیے، اور بات چیت کے ذریعے ہمیں ہمیشہ یہاں پہ جو بھی بارڈرز کے اوپر مسائل نکلیں ان کو حل کرنا چاہیے. ذبیح اللہ مجاہد جو کہ افغان طالبان کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ نہیں، پاکستان کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ امن اور بھائی چارے کا تعلق رہے، لہٰذا ہم بھی چاہیں گے کہ ان معاملات کو اچھی طریقے سے حل کیا جائے. پاکستان نے اپنے طور پہ اپنا ڈٹرمنیشن بتا دیا. ہمیں خاص طور پہ جس چیز پہ اعتراض ہے وہ ہے TTP کی کارروائیاں. اور یہ کارروائیاں جو ہیں یہ افغان سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں خرابی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. پچھلے دنوں جب انہوں نے TTP نے اپنی سیز فائر کا کہا کہ ہم ختم کر رہے ہیں، جنگ بندی، فائر بندی ختم کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے بعد سے کئی حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض جگہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، پولیس اسٹیشنوں پہ بھی حملے ہوئے ہیں، 1-2 بلوچستان میں، ایک KPK میں. یہ قابل مذمت ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے افغان حکومت کو کہ TTP کو بھی روکنا آپ کی ذمہ داری ہے. سو ابھی جو فارن آفس نے اعلان کیا مذاکرات کا، ہمیں اس کے نتیجے کا انتظار ہوگا، اور پاکستان دیکھے گا کہ کب تک یہ انڈرسٹینڈنگ چلتی ہے. لیکن ایک چیز واضح کر دی گئی ہے اور ایک پورا ڈٹرمنیشن بتا دیا گیا، اور ہونا بھی چاہیے، کہ اگر افغان سائٹ سے کوئی بھی وائلیشن ہوگی اس کا جواب اس سے کہیں زیادہ سخت آئے گا. اور پھر افغانستان پہ جو کیجویلٹیز ہوگی، جو پچھلے دنوں بہت ہوئی ہیں ان کی کیجویلٹیز، پھر اس کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.